خلیج فارس میں ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر امریکہ کی اندھا دھند بمباری اور آبِ ہرمز پر جو زمینی کارروائی کی کوششیں ہیں یہ ناکام ہوں گی اگر امریکہ نے وہاں پہ کچھ زمینی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ جنگ لڑنے کے بعد آبِ ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، تو اس کے بعد سے اب یہ جنگ ہے آبِ ہرمز پر قبضہ چھڑانے کی، کیونکہ کسی ریاست کا مقصد صرف دشمن کو بمباری کر کے نقصان پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے اپنی سیاسی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ اس جنگ کے آغاز میں دنیا کے بیشتر مبصرین کا خیال تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ ملٹری پاور کے سامنے ایران زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے گا، ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ لیکن جنگ ہمیشہ اعداد و شمار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی کمزور دکھائی دینے والا فریق جنگ کے قواعد ہی بدل دیتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس میں ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں پر امریکہ کی اندھا دھند بمباری اور آبِ ہرمز پر جو زمینی کارروائی کی کوششیں ہیں اس کے بارے میں بہت چیزیں آپ سن رہے ہیں، اور اکثر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ناکام ہوں گی اگر امریکہ نے وہاں پہ کچھ زمینی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ اب تک جو امریکہ نے مکمل کوشش کی ہے بمباری کر کے ایران کو قائل کرنے کی یا مجبور کرنے کی کہ وہ امریکہ کے شرائط کو قبول کرے، وہ تو ناکام رہی ہیں۔ تو اب وہ ایک آخری کوشش یا کہہ لیں کہ اگلی ایسکیلیشن یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ ایران کی سرزمین پہ، ساحلوں پہ، یا جو اس کے پرشین گلف میں یعنی خلیج فارس میں جو اس کے جزائر ہیں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج ہم نے اس پر ایک تجزیہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام کوششیں ناکام کیوں ہوں گی۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو مغربی ایشیا کی حالیہ جنگ کے مرکز میں کھڑا ہے، اور اس 4 حصوں پر مشتمل اسٹریٹجک تجزیے کے پہلے حصے میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں مغربی جو فوجی ماہرین جو ہیں چند ایک ان میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آبِ ہرمز محض ایک عام سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک ہتھیار بن چکی ہے جو عالمی طاقت کے توازن کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس چیلنج کے مقابلے پر اپنا ایک چیلنج لا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آبِ ہرمز سے جو کنٹرول ہے ایران کا وہ چھیننے کے لیے بھرپور فوجی کارروائی کی ہے۔ جنگ بھی لڑی گئی تھی، جنگ لڑنے کے بعد آبِ ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں چلا گیا ہے، تو اس کے بعد سے اب یہ جنگ ہے آبِ ہرمز پر قبضہ چھڑانے کی۔ تو جنگ کا اصل فیصلہ محض بمباری اور توپوں کی گھن گرج ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیاسی مقاصد کے حصول سے زیادہ جڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ملٹری تھنکرز یعنی فوجی مفکر آج بھی 19ویں صدی کے عظیم پروشیائی فوجی نظریہ دان کارل فان کلاوزووٹز کی اس بنیادی اصول کو کسی بھی جنگ کے مقصد کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ جنگ دراصل سیاست کا ہی ایک اور ذریعہ ہے۔ اس ایک جملے میں جدید جنگوں کا پورا فلسفہ پنہا ہے، اسی میں پوشیدہ ہے، کیونکہ کسی ریاست کا مقصد صرف دشمن کو بمباری کر کے نقصان پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے اپنی سیاسی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو میدان جنگ کی بڑی سے بڑی کامیابی یا بربادی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے جدید فوجی علوم میں ملٹری وکٹری یعنی فوجی کامیابی اور اسٹریٹجک وکٹری یعنی حکمت عملی کی کامیابی کے درمیان ایک واضح فرق کیا جاتا ہے۔ فوجی کامیابی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دشمن کے ہوائی اڈے تباہ کر دیے، ٹینک تباہ کر دیے، ان کی نیوی کو نقصان پہنچا دیا، ان کی ایئر فورس کو نقصان پہنچایا، ان کے میزائل سینٹرز جو ہیں یا مینوفیکچرنگ سسٹم جو ہے اس کو نشانہ بنایا اور ان کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا، چاہے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا یا ان پر سینکشنز لگائیں۔ لیکن اسٹریٹجک وکٹری اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مخالف ریاست آپ کی شرائط قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، اپنی پالیسی تبدیل کرے یا اپنے بنیادی سیاسی مقصد چھوڑ دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنگ کا نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، چاہے فوجی لحاظ سے نقصان کا توازن ایک طرف ہی کیوں نہ جھکا ہوا ہو۔ امریکہ کی اپنی تاریخ
اس حقیقت سے بھری پڑی ہے۔ ویتنام میں امریکی فوج نے بے مثال اور خوفناک فضائی طاقت استعمال کی، لاکھوں ٹن بم گرائے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، لیکن آخر کار واشنگٹن کو اپنی افواج واپس بلانا پڑی، بلکہ تاریخ بتاتی واپس بلانا نہیں پڑی تھی، راتوں رات بھاگے تھے ہیلی کاپٹرز پہ چڑھ چڑھ کے۔ بالکل اسی طرح کے مناظر تھے جو ہم نے اگست 2021 میں کابل میں دیکھے ہیں۔ تو افغانستان میں امریکہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ ایک کمزور ملک کے خلاف جنگ لڑی، اربوں ڈالر، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے، مگر جس حکومت کو بچانے کے لیے جنگ لڑی گئی وہ امریکی انخلا کے چند دن بعد ہی ڈھہ گئی۔ عراق میں بھی صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو طویل عدم استحکام پیدا ہوا اس نے خود امریکہ کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دیں۔ یہ مثالیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ جنگ میں صرف طاقت کافی نہیں ہوتی ہے، طاقت کے ساتھ درست اسٹریٹجی یا سیاسی حکمت عملی، حقیقت پسندانہ اہداف، مناسب نالج ہے جو جغرافیے کا وہ ہونا چاہیے، اور ایک اکنامک پرزیورنس یعنی معاشی برداشت اور داخلی استحکام اور طویل مدتی منصوبہ بندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو مغربی ایشیا کی حالیہ جنگ نے اس پرانے سوال کو ایک نئی شکل میں دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اس جنگ کے آغاز میں دنیا کے بیشتر مبصرین کا خیال تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ ملٹری پاور کے سامنے ایران زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے گا، ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، امریکہ دنیا کا سب سے بڑا فوجی بجٹ رکھتا ہے، $1 ٹریلین کے قریب۔ اس کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور اسٹرائک گروپس ہیں، یعنی طیارہ بردار بحری بیڑے جن میں زبردست حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسٹیلتھ بمبار ہیں، طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلز ہیں، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی فضائی دفاعی نظام، سیٹلائٹ سرویلنس یعنی خلائی نگرانی کا نظام، اور F-35 جیسے آپ ایئر کرافٹ جو دنیا کا چلتا ہوا آسمان میں ایک بمبار کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور جو ملٹری بیسز کا دنیا بھر میں ایک وسیع نیٹ ورک ہے امریکہ کا، اور بہت ہی زیادہ لاجسٹک یعنی ملٹری سپلائز کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسری طرف اسی کے ساتھ اسرائیل کو دنیا کی جدید ترین ایئر پاور میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے پاس 5th جنریشن کے جدید ترین F-35 جیٹس اور جدید انٹیلیجنس سسٹم، اور خطے میں طویل فاصلے تک ملٹری کارروائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو اسے دکھائی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران، آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا اگر $1 ٹریلین بنتا ہے تو ان کا $12 بلین یا زیادہ سے زیادہ اگر ملا لیا جائے، بہت زیادہ، تو $15 بلین سے زیادہ کا نہیں بنتا ہے۔ تو ایران کئی دہائیوں سے سخت اکنامک سینکشنز یعنی اقتصادی پابندیوں، مالی دباؤ اور ٹیکنالوجی تک جو رسائی وہ محدود رہی ہے اس کی ایئر فورس کا بڑا حصہ پرانے طیاروں پر مشتمل ہے جو عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید اب اسے روس نے کچھ نئے فائٹر جیٹس دیے ہیں، جبکہ نیوی یعنی بحریہ اور کنونشن ملٹری ہارڈ ویئر یعنی روایتی فوجی ساز و سامان کا معیار بھی مغربی طاقتوں سے بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان کے پاس ایک بھی بڑا کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ڈسٹرائر نہیں ہے۔ ایران کے پاس جو کچھ بھی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بوٹس ہیں جن کو بڑے ایک ایجائل طریقے سے یعنی بہت ہی ریزیلینٹ طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو ماڈرن فائٹر جیٹس اور بحری جہازوں کی تعداد سے اگر لگایا جائے اندازہ تو نتیجہ پہلے ہی دن واضح نظر آتا تھا کہ اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے ایران اور امریکہ کو تو ہمیں صاف سے نظر آتا تھا کہ ایران ہار جائے گا۔ لیکن جنگ ہمیشہ اعداد و شمار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی کمزور دکھائی دینے والا فریق جنگ کے قواعد ہی بدل دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے میں اکثر بڑی طاقتیں غلطی کرتی ہیں، چاہے وہاں پہ کتنے ہی زبردست قسم کے پلانرز، انٹیلیجنس آفیسرز اور بڑے بڑے سیاستدانی کیوں نہ بیٹھے ہوں، کیونکہ وہ اپنی بے انتہا طاقت کی وجہ سے ہیوبرس، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنے دشمن کی طاقت کے میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے ایسا میدان منتخب کرے جہاں اس کی اپنی برتری ہو تو طاقت کا پورا توازن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک طاقت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یعنی امریکہ جیسی،
لیکن فرض کیجئے وہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کر جائے کہاں؟ جہاں پہ آگے دلدلیں ہیں، تو وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر جا کے پھنس جائیں گے، لڑ نہیں پائیں گے۔ تو ایران کے بارے میں بھی بعض مغربی تجزیہ کار جو ہیں اب یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ امریکہ کے برابر ایئر پاور یعنی فضائی طاقت حاصل کرے یا امریکی بحریہ کے مقابلے میں روایتی بحری جنگ لڑے۔ اس کے بجائے ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ایک مختلف قسم کی حکمت عملی اختیار کی، جس کی بنیاد اسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متقارن یا غیر روایتی جنگ کے اصول پر رکھی گئی۔ اس تصور کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن سے کمزور ہیں تو اس کی طاقت سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کریں، ان کو ایگزامن کریں، ان کو پڑھیں اور پھر انہیں نشانہ بنائیں۔ اپنے دشمن کی جنگ لڑنے کی قیمت بڑھائیں، اس کی رفتار سست کریں اور اسے ایسے میدان میں لڑنے پر مجبور کریں جہاں اس کی برتری خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اسی اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی کے تحت ایران نے اپنے میزائل پروگرام، ڈرون صلاحیت اور ساحلی دفاع جو ہے یا بارودی سرنگیں جو ہیں اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں جو ہیں یا علاقائی اتحادیوں کے ساتھ جو گروہ ہیں ان کے ساتھ طویل مدتی معاشی برداشت کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بنایا۔ میں نے میزائل پروگرام جو ایران پر خاص طور پہ اس پر ایک تحریر لکھی تھی جو 1 برس پرانی ہے، لیکن میں قریب اس کو ایک ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایران کی میزائل طاقت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم اسی موضوع پہ رہتے ہیں، تو یہ سب کچھ کسی ایک جنگ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ایک برسوں پر محیط ایران کی ایک منصوبہ بندی تھی جو ایران کی بقا اور دفاعی ضروریات سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری منصوبہ بندی ایران جانتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے اہم ضرورت یعنی ہائیڈرو کاربن، جس کا مطلب تیل اور قدرتی گیس ہے، اس کی گزرگاہ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی آبِ ہرمز پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر اس گزرگاہ پر جنگ ہوتی ہے تو تیل اور قدرتی گیس کی سپلائی متاثر ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور پھر عالمی معیشت یعنی امریکہ کی زیر قیادت اقتصادی نظام دباؤ میں آئے گا۔ اس لیے آج مغربی دنیا کے بعض دفاعی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واشنگٹن نے ایران کو اس زاویے سے کبھی صحیح طور پر سمجھا بھی نہیں تھا؟ کیا امریکی منصوبہ ساز اب بھی ایران کو ایک نسبتاً چھوٹی علاقائی طاقت سمجھ رہے تھے، جبکہ ایران اپنی حکمت عملی کو کسی اور سطح پر لے جا چکا تھا؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جنگ کے دوران ایک ایسی جیوگرافیکل پوائنٹ یعنی جغرافیائی مقام پوری عالمی حکمت عملی کا ایک مرکز بن گیا ہے، جسے کئی دہائیوں تک محض ایک سمندری گزرگاہ سمجھا جاتا رہا، اور یہ مقام ہے آبنائے ہرمز۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے سے پہلے ان دونوں کے اہداف رژیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی اور ایران کے نیوکلیر پروگرام یعنی جوہری پروگرام کو تباہ کرنا تھا یا ان کی ملٹری پاور کو ڈی گریڈ کرنا تھا۔ اب اس جنگ کا اصل ہدف آبنائے ہرمز کو ایران کے کنٹرول سے چھیننا ہے، جو کہ جنگ سے پہلے آزاد تھا۔ تو دنیا کے نقشے پر یہ ایک نسبتاً تنگ ایک آبی راستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن عالمی توانائی کی معیشت میں اس کی حیثیت کسی شہرک سے کم نہیں ہے۔ خلیج فارس کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی بڑی ایکسپورٹ یعنی برآمدات، LNG یعنی مائع قدرتی گیس کا بڑا حصہ اور توانائی سے متعلق عالمی تجارت کی اہم پروڈکٹس جو ہیں وہ اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ خلیج فارس میں اپنی نیوی کی موجودگی کو اس علاقے میں عالمی تجارت کے تحفظ کا لازمی حصہ قرار دیتا رہا ہے۔ بحرین میں 5th فلیٹ یعنی امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کا تعیناتی کا بنیادی مقصد آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول قائم رکھنا تھا۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے آبنائے ہرمز کو کنٹرول رکھنے کے لیے ہمیں بہت بڑی ایک نیوی رکھنی ہے، لیکن اس جنگ کے آغاز سے پہلے اللہ نے امریکہ کے منصوبہ سازوں اور حملہ آوروں کی عقلوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ ہرمز کو سیکیور کرنے ہی بھول گئے۔ تو طویل عرصے تک یہ تصور تقریباً ناقابل چیلنج سمجھا جاتا تھا کہ کبھی کوئی ملک یا ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کبھی بند کر دے گا یا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہاں تو امریکی نیوی جو چند دنوں میں صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ لیکن حالیہ بحران نے
اس مفروضے کو پہلی مرتبہ بنیادی سطح پر چیلنج کیا ہے، اور اس نے اس جنگ کی ایکویشن یعنی مساوات کو تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا صرف بحری طاقت کسی ایسے ملک کو مجبور کر سکتی ہے جو اپنے ساحل، اپنے جغرافیے، اپنی میزائلوں اور اپنی سیاسی ترجیحات کو ایک ہی دفاعی حکمت عملی میں تبدیل کر چکا ہو؟ یعنی اگر ایران نے پوری حکمت عملی ہی یہی بنائی ہے جس کے تحت اس نے آبِ ہرمز پر قبضہ کیا ہے یا کنٹرول کیا ہے، تو اب کیا امریکہ اپنی بحری طاقت استعمال کر کے اس سے چھڑا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے مغربی جو ملٹری ڈیبیٹس ہیں یعنی عسکری بحثوں میں ایک نئے تصور کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، جسے ایسکلیشن ڈومیننس یعنی کشیدگی پر بالادستی کہا جاتا ہے۔ کہ آپ ایسکیلیٹ کر رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ایسکیلیشن پہ ڈومیننس کس کی ہے۔ کشیدگی پر بالادستی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ملک کے پاس ہر شعبے میں زیادہ ہتھیار موجود ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بحران میں ایک فریق دباؤ کا ایک درجہ بڑھاتا ہے تو دوسرا فریق ایسے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو جو پہلے فریق کے لیے اس سے زیادہ مہنگا، زیادہ خطرناک یا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو۔ سادہ الفاظ میں، اگر ایک ملک کے پاس جنگ کو آگے بڑھانے کے ہر قدم کے مقابلے میں ایک مؤثر جواب موجود ہے تو اسے اس مخصوص بحران میں کشیدگی پر یعنی ایسکیلیشن پر ڈومیننس یا بالادستی حاصل ہوگی۔ یہ تصور پہلی مرتبہ نیوکلیئر اسٹریٹجی یعنی جوہری حکمت عملی کے میدان میں زیادہ دیکھا گیا تھا کولڈ وار کے دوران۔ کولڈ وار یعنی سر جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان مقابلہ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ کس کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، بلکہ اصل سوال یہ تھا کہ اگر ایک فریق حملہ کرے یا دباؤ بڑھائے تو دوسرا کس حد تک جواب دے سکتا ہے۔ دونوں ممالک یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی بحران میں کون سا فریق آخری حد تک جانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ بعد میں یہ تصور کنونشنل وارز یعنی روایتی جنگوں پر بھی لاگو کیا جانے لگا۔ ایران کے معاملے میں بعض مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تہران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اسی اصول کے مطابق اپنی دفاعی حکمت عملی تشکیل دی۔ ایران کبھی بھی امریکہ کے ساتھ روایتی ملٹری مقابلے میں برابر ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مقابلے کا میدان تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی توجہ ان صلاحیتوں پر مرکوز کی جس کے ذریعے ایک بڑی طاقت کے لیے جنگ کی قیمت بڑھائی جا سکے۔ اس حکمت عملی کو بعض ماہرین ایسیمیٹرک ڈیفنس یعنی غیر متقارن یا غیر روایتی دفاع کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ کمزور فریق طاقتور دشمن کو شکست دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسے اتنا نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اپنے میں کہ طاقتور فریق کے لیے فتح حاصل کرنا سیاسی اور معاشی طور پر برداشت کے قابل نہ رہے۔ حالیہ جنگ میں ایران شاید امریکہ کو براہ راست ملٹری شکست نہ دے سکے، لیکن خطے میں امریکہ کی ڈومیننس یعنی بالادستی کو شدید نقصان پہنچائے گا، جس کے نتیجے میں پیٹرو ڈالر کی طاقت بکھر جائے گی، اور یہ امریکی امپیریلزم یعنی سامراج کے زوال کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آبِ ہرمز اس پوری کشمکش کا مرکزی نقطہ بن گئی ہے۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ویپن یعنی حکمت عملی کا ہتھیار بن چکا ہے جو اس وقت ایران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن اسے ایک منفرد فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پہ اس کا طویل ساحل جو ہے خلیج فارس میں، وہ آبِ ہرمز اور بحر عمان تک پھیلا ہوا ہے، جس کی کل لمبائی 2400 کلومیٹر ہے۔ صرف اگر ہم خلیج فارس کا ہی دیکھیں ساحل تو وہ 1800 کلومیٹر ہے۔ اس کے برعکس امریکہ ایک دور دراز سے طاقت ہے جسے اپنی فوجی طاقت ہزاروں میل دور سے منتقل کرنی پڑی۔ یہاں پہ جو اس کے یہاں پہ ملٹری بیسز تھے وہ ایران کے لیے سٹنگ ڈکس ثابت ہوئے شروع کے 40 دنوں میں، اور اب مزید تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ملٹری ایکسپرٹس یعنی عسکری ماہرین اسے جیوگرافیکل کاسٹ آف پاور پروجیکشن یعنی طاقت کی دکھانے کی ایک جغرافیائی قیمت کہتے ہیں۔ ایک بڑی طاقت کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جدید ہتھیار ہوں، بلکہ اسے انہیں دشمن کے قریب پہنچانا، وہاں محفوظ رکھنا، ان کے لیے لاجسٹکس یعنی سپلائز فراہم کرنا، اور طویل عرصے تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت بھی رکھنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جنگوں میں سپلائی اور جغرافیہ کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ہتھیاروں کو، جو ہم نے ویتنام میں بھی دیکھی تھی۔ اگر امریکہ ایران کے خلاف کسی بڑے فوجی آپریشن پر غور کرتا ہے تو اسے صرف ایران کی فوج کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ایک کمپلیکیٹڈ یعنی انتہائی پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی ماحول کا سامنا ہوگا۔ ایران رقبے کے لحاظ سے مشرق وسطیٰ کے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اس کا پہاڑی جغرافیہ، وسیع سرحدیں، بڑی آبادی اور تاریخی ریاستی ڈھانچے جو ہیں وہ اسے افغانستان یا عراق جیسے ممالک سے بالکل مختلف بنا دیتے ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ جنگی تیاریوں کے علاوہ ایران کی عوامی انقلابی طاقت، یہ بہت بڑی طاقت ہے جو اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرے گی جب امریکی فوج یہاں پہ زمین پہ چڑھائی کرے گی۔ امریکی فوج اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کو شکست دینے کے لیے 4 بڑے فوجی منصوبے موجود ہیں جو کہ ایکسیوس نے جنگ کے دوران رپورٹ کیے تھے، جن پر پینٹاگون کے یعنی امریکی محکمہ دفاع کے منصوبہ سازوں اور فوجی ماہرین نے گہرائی سے غور کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے سامنے موجود ان 4 بڑے منصوبوں میں پہلا منصوبہ ایران کے تیل کی برآمدات کے سب سے بڑے مرکز یعنی خارگ جزیرے پر قبضہ یا اس کی ناکہ بندی کرنا ہے۔ دوسرا منصوبہ جو ہے وہ آبِ ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے والے اہم ترین عسکری مرکز یعنی جو کہنے کے ملٹری لحاظ سے بہت اہم جزیرہ ہے، لارک جزیرے پر چڑھائی کرنا ہے۔ تیسرا منصوبہ خلیج فارس کے مغربی دہانے پر جو واقع ہیں ابو موسیٰ اور 2 چھوٹے جزائر وہ تومب کبیر اور تومب صغیر جو ہیں وہ ایرانی قبضے سے چھڑانا ہے، جن پر متحدہ عرب امارات کا بھی ایک دعویٰ ہے، تاکہ یہاں سے پھر وہ آگے مزید ملٹری آپریشن کر سکے، یعنی امریکہ ایران کے خلاف۔ اور چوتھا منصوبہ جو پینٹاگون کے سامنے رہا ہے، زیر غور رہا ہے، وہ ہے آبِ ہرمز کے مشرقی حصے میں ایران کے تیل لے جانے والے بحری جہازوں کو روکنا یا ان پر قبضہ کرنا، یعنی گلف آف عمان میں یا خلیج عمان میں۔ ان تمام منصوبوں کی افادیت کو جانچنے کے لیے ماہرین ایک ایسے ریاضیاتی فارمولے کا استعمال کرتے ہیں جسے لینچسٹر پاور لاز یعنی طاقت کا توازن کہا جاتا ہے۔ یہ اصولی طور پہ آپ کہہ لیں کہ ایئر فورس کے لیے تھا، لیکن بعد میں نیول آپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لینچسٹر پاور لا جو ہے یہ قانون بتاتا ہے کہ جدید جنگ میں کسی فوج کی اصل طاقت صرف اس کی افرادی قوت سے نہیں بلکہ اس کے ہتھیاروں کی کارکردگی اور دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے ناپی جاتی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، لیکن ایران کے ساحلوں کے قریب جنگ لڑنے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اپنے ساحل کے قریب ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ ساحل ہیں ہی اسی کے، تو اس وجہ سے بہت تیزی سے ڈرون طیاروں اور میزائل جیسے سستے ہتھیاروں کا بڑا ایک ڈھیر اکٹھا کر سکتا ہے۔ اسی میتھمیٹیکل اصول اور یا ریاضیاتی اصول جو ہے اور جو ملٹری ماہرین کی جو آراء ہیں ان کی روشنی میں ان 4 منصوبوں کا الگ الگ جائزہ لیا گیا ہے۔ پہلا منصوبہ خارگ جزیرے پر قبضہ کرنا ہے یا اس کی ناکہ بندی کرنا ہے۔ یہ جزیرہ ایران کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ایران کا آپ سمجھے کہ 90% خام تیل جو ہے اسی جزیرے سے دوسرے ممالک کو بیچا جاتا ہے، اور اس پر قبضہ کرنے سے ایران کی معاشی کمر جو ہے کافی ٹوٹی کی تو نہیں کمزور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جزیرہ گہرے پانی میں موجود ہے، تو یہاں پہ بڑے بڑے کنٹینر یا آئل ٹینکرز وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن ایران کا جو ساحل ہے وہاں پہ بڑے بڑے آئل ٹینکرز نہیں جا سکتے۔ چھوٹے آئل ٹینکر جو ہے کم تعداد میں پھر بھی آئل ایکسپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال اس پر قبضہ کرنے سے جو بھی ہے وہ ایک نقصان تو ہوگا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز یعنی امریکہ میں سیکیورٹی کے معاملات پر تحقیق کرنے والے ایک معتبر ادارے کے سینئر مشیر اور سابق فوجی افسر مارک کینسین کہتے ہیں کہ امریکی بحریہ اور فضائیہ کی زبردست طاقت کی وجہ سے اس جزیرے پر قبضہ کرنا آسان ہے یا ممکن ہے، لیکن امریکی سینٹ کام یعنی مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے امریکی فوجی کمانڈ کے سابق ڈپٹی کمانڈر ریٹائرڈ وائس ایڈمرل رابرٹ ہارورڈ خبردار کرتے ہیں کہ اس جزیرے کو اپنے پاس برقرار رکھنا
ایک بہت بڑا نائٹ میئر یعنی بھیانک خواب بن سکتا ہے امریکہ کے لیے۔ ان کے مطابق جب امریکی فوج وہاں بیٹھ جائے گی تو وہ ایران کے لیے ایک آسان نشانہ بن جائے گی، سٹنگ ڈکس ہوں گے، اور ایران اپنے ساحل سے ہزاروں سستے ڈرون اور میزائل اس چھوٹے سے جزیرے پر برسا کر امریکی دفاعی نظام کو مفلوج کر دے گا۔ یہاں پر ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے جو سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ گلوبل آئل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے خوف سے تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے جنگ کے دوران ان کو محفوظ رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے مارک کینسین جو یہ کہتے ہیں کہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگرچہ جزیرے پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے فوجیوں کو وہاں روکنا بہت خطرناک ہوگا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ فائدے مند نہیں، نقصان دہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسرے منصوبے پر آتے ہیں، لارک جزیرے پر چڑھائی کرنا، جو خلیج فارس کے انتہائی تنگ راستے یعنی آبِ ہرمز پر واقع ہے۔ یہاں ایران نے پہاڑوں کے اندر، لوگوں نے جغرافیہ اگر پڑھا ہو یا اس علاقے کی جغرافی دیکھا ہو، جغرافیہ اس کا، تو لارک جزیرے کے اندر پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں۔ ایران نے پہاڑوں کے اندر بہت مضبوط بنکر، بحری جہازوں کو تباہ کرنے والے میزائل اور ریڈار لگا رکھے ہیں۔ امریکہ کے نیول وار کالج، یعنی جو ان کی نیول جو وار ہوتی ہے اس کی تربیت دینے والے ایک اعلیٰ امریکی ادارے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ ایرانی ہتھیار زمین کے اندر گہرے بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی طاقت سے کئی گنا زیادہ مہنگے میزائل داغنے پڑیں گے، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ نیول افیئر کے نامور ماہر اور تاریخ دان ڈاکٹر میلان ویگو لکھتے ہیں کہ اگر امریکی بحری جہاز اس جزیرے کے قریب جائیں گے تو وہ ایرانی ساحل کے بالکل سامنے آ جائیں گے، جس سے ان کا دور سے حملہ کرنے کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اور امریکی جہاز ایران کی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں اور ساحلی میزائلوں کا آسان شکار بن جائیں گے۔ اول تو یہاں پہ کوئی بھی بڑا ڈسٹرائر امریکہ کے نیوی کا اگر جائے گا وہاں پہ تو وہ ایران کے علم میں ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی ریڈارز ہیں، ان کو چین اور روس کے جو سیٹلائٹس ہیں ان کی بھی مدد حاصل ہے۔ اس لیے ڈاکٹر میلان ویگو اور نیول وار کالج کے ماہرین کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ بالکل ناقابل عمل ہے، کیونکہ اس میں امریکی فوج کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا، تیسرا منصوبہ ہے ابو موسیٰ اور تنب نامی جو ہے، تنب کبیر اور تنب صغیر جو ہے، ان جزائر پر قبضہ کرنا ہے، جو کہ بحری جہازوں کی گزرگاہ کے بالکل اوپر واقع ہے، اور ان پر متحدہ عرب امارات کا ایک دعویٰ بھی ہے۔ تو کوئنزی انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں قائم جو جنگوں کو روکنے اور سفارتکاری کو فروغ دینے والا ایک ادارہ ہے، اس کے ایک محقق ہے، ریسرچر برینڈن کار، وہ کہتے ہیں کہ امریکی کمانڈوز ان جزائر پر موجود ایرانی فوجیوں کو آسانی سے ہٹا تو سکتے ہیں اپنی طاقت بھرپور بمباری کر کے، لیکن وہاں بھی ان کا ٹھہرے رہنا یا قبضہ برقرار رکھنا ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، اور یہاں پر قبضے کے باوجود بھی ان کو کوئی زیادہ ملٹری ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ تو برینڈن کار کے مطابق ملٹری پرنسپل یہ ہے کہ اگر کسی فوج کو مسلسل نئی سپلائیز یا کمک نہ ملے، یا ان کے پاس چھپنے کے لیے پکے بنکرز نہ ہوں، تو وہ جلدی سے تباہ ہو جائیں گے، اور امریکی فوجی وہاں ایرانی میزائلوں کے سامنے بالکل بے بس سٹنگ ڈک ثابت ہوں گے۔ یعنی ایران بڑے آرام سے میزائل مار رہا ہوگا، ڈرونز مار رہا ہوگا، اور یہ وہاں پہ اس آگ میں بھن رہے ہوں گے۔ تو دوسری طرف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی، یعنی مشرق وسطیٰ کی سیاست پر نظر رکھنے والا جو ایک اور ادارہ ہے، اس کے ایک ماہر ہے مائیکل نائٹس۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جزائر کو فتح کر کے متحدہ عرب امارات کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جس سے امریکہ کو ایک سفارتی فائدہ ہوگا۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے برینڈن کار کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ عارضی طور پر تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت سے مراد، یعنی طویل مدت بہت زیادہ نہیں بلکہ چند ہفتوں تک کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا قبضہ، کیونکہ اپنے فوجیوں کو زندہ رکھنے کے لیے امریکہ کو وہاں ایک بڑا دفاعی نظام لگانا پڑے گا، جو ایک بہت بڑی قیمت ہوگی، جبکہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو چوتھا منصوبہ ہے آبِ ہرمز کے مشرقی حصے میں ایران کے تیل لے جانے والے جو آئل ٹینکرز ہوں گے ان کو روکنا یا ان پر قبضہ کرنا ہے۔
یہ نیول بلاکیڈ کے دوران ہم نے دیکھا تھا، جو جون 17 کے جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس سے پہلے جب امریکہ نے نیول بلاکیڈ ایران پر لگا دیا تھا تو اس دوران امریکہ یہی کر رہا تھا۔ نیٹو کے سابق سپریم کمانڈر ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز اسٹاوریڈیس وہ کہتے ہیں کہ کھلے سمندر میں جو ملٹری فارمولا پوری طرح امریکہ کے حق میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں امریکہ کے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ریڈارز ہیں، ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، اور وہ بحری جہازوں اور نگرانی کے جدید نظام کا بھرپور استعمال وہاں پہ کر سکتا ہے، جبکہ ایران کی چھوٹی کشتیاں اور ساحلی توپ خانہ ان کھلے سمندروں میں زیادہ نہ پہنچ پائے گا، اور اگر پہنچ بھی گئے تو وہ آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں امریکی میزائلز کا۔ تاہم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایک ماہر ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اینتھنی کورزمین، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بہت پہلے انتباہ کیا تھا کہ اگر ایسا کیا تو اس کے جواب میں ایران دنیا بھر میں دوسرے تجارتی جہازوں پر جو ہے وہ گوریلا کارروائی شروع کر سکتا ہے، یا اپنے حامی گروہوں کے ذریعے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ تو ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے ہر وہ آئل کنٹینر یا کوئی کارگو شپ جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے بغیر ایران کی اجازت کے، اس پر وہ حملہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے جو دوسرے گروہ اتحادی گروہ ہیں انہوں نے باب المندب بھی بند کر دیا ہے۔ تو اس سب کے باوجود ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز اسٹاوریڈیس وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا چوتھا منصوبہ فوجی لحاظ سے باقیوں کی نسبت بہترین اور قابل عمل ہے، کیونکہ یہ امریکی فوج کو ایرانی ساحل کے خطرات سے دور رکھ کر امریکہ کی ٹیکنالوجیکل جو سپیریورٹی ہے اس کو پوری طرح استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ہونے والی غیر اعلانیہ جو گوریلا جنگ ہوگی اور جو ہو رہی ہے، اور عالمی معیشت پر جو پڑنے والے اثرات جو ہوں گے، کیونکہ جب اس زون میں جنگ ہوگی تو پھر کوئی بھی سپلائز اس خطے سے نہیں ہو رہی ہوں گی، آبِ ہرمز بند ہوگا، اور اگر آبِ ہرمز بند ہوتا ہے تو ایران کو بھی نقصان پہنچے گا، لیکن امریکہ کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ بری طرح تباہ ہوں گے، اور دنیا ایک بہت بڑی کیا کہنے کہ تباہی کی طرف، اس کی معیشت جو تباہی کی طرف جائے گی۔ تو اس سے ٹرمپ اور ان کے منصوبہ سازوں کے لیے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ اب اتنا سادہ اور آسان نہیں رہا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کو 20 سال کی جنگ کے بعد یہ احساس ہوا کہ ایک ملک کی حکومت تبدیل کرنا اور اس ملک کو سیاسی طور پر قابو میں رکھنا دو مختلف کام ہیں۔ ایران کے معاملے میں یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایران نہ صرف ایک ریاست ہے بلکہ ایک قدیم تہذیبی شناخت، مضبوط قومی احساس اور کئی دہائیوں پر مشتمل ایک انقلابی ریاستی اداروں کا ایک حامل ملک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو انقلابی جذبے سے بھرپور ایک اسلامی ریاست ہے، جس میں امام حسین کی قربانی اور شہادت کی ایک بہت طاقتور اسٹریٹجک آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریاتی سوچ موجود ہے جو کسی بھی طاقتور ہتھیار سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کتنی تباہی پہنچا سکتا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ اس تباہی کے بعد کیا حاصل کر سکے گا۔ یہاں سے جنگ کے اصل آپ کہہ لیں کہ اینڈ سٹیٹ یعنی اختتامی ہدف کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کامیاب ملٹری مشن کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایک واضح اینڈ سٹیٹ یعنی اختتامی ہدف ہو۔ امریکی فوجی نظریے میں اسے اینڈ سٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد صورتحال کیسی ہوگی، کیا دشمن کی حکومت تبدیل ہوگی، اس کی فوجی پروگرام ختم ہوں گے، اس کی پالیسی تبدیل ہوگی، یا صرف اسے سزا دینے کا مقصد ہوگا یعنی بمباری کر کے تباہی پھیرنا ہوگا۔ اگر مقصد واضح نہ ہو تو طاقتور فوج بھی ایسی جنگ میں پھنس سکتی ہے جس کا اختتام واضح نہ ہو۔ تو ایران کے معاملے میں یہی بحث اب پیدا ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ صرف فضائی حملوں کے ذریعے ایران کی فوجی صلاحیت کو ڈیگریڈ یا نقصان کرنا چاہتا تھا یا ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اگر ایران دوبارہ اپنے میزائل پروگرام کو برقرار رکھتا ہے یا بحال کرتا ہے یا اپنی علاقائی طاقت کو برقرار رکھتا ہے یا نیوکلیئر پروگرام کو بڑھاتا رہتا ہے اور اپنی بنیادی پالیسی تبدیل نہیں کرتا ہے تو کیا امریکی کامیابی ہوگی؟ اور اگر واشنگٹن اس سے آگے بڑھ کر ایران کی حکومت یا ریاستی نظام کو تبدیل کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے ضروری فوجی، سیاسی اور معاشی وسائل موجود ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عراق پر قبضہ کرنے کے لیے
2003 میں 2 لاکھ سے 3 لاکھ فوج ڈپلوائے کی تھی، اور عراق ایران کے مقابلے میں 1/4 تھا۔ تو یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ جنگ کا سب سے مشکل مرحلہ اکثر حملہ شروع کرنا نہیں بلکہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جاپان اور جرمنی میں کامیاب قبضہ کیا، لیکن وہ دونوں مثالیں مختلف تاریخی حالات میں تھیں۔ وہاں مکمل شکست کے بعد نئی پولیٹیکل ریکنسٹرکشن یعنی سیاسی تعمیر نو ممکن ہوئی، کیونکہ حالات، معاشرے اور بین الاقوامی ماحول بالکل مختلف تھے۔ عراق اور افغانستان نے دکھایا کہ 21ویں صدی میں ریاستوں کو تبدیل کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایران کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہاں ایک طرف مضبوط ریاستی ادارے ہیں، دوسری طرف بڑی آبادی، وسیع جغرافیہ اور خطے میں موجود اثر و رسوخ ہے۔ پھر ایران کے ارد گرد جنگ کا مطلب دنیا میں ہائیڈرو کاربن کی سپلائی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو دنیا بھر میں جو تیل اور گیس کی جو سپلائی ہے، سمجھیے یہ منقطع ہے۔ اس پورے خطے سے دنیا بھر میں جتنی گیس اور تیل کنزیوم ہوتی، استعمال ہوتی ہے، اس کا سمجھے تقریباً 17% جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے۔ تو اس تناظر میں بعض ماہرین امریکہ کے ممکنہ فوجی آپریشن کو 3 بڑے درجوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا درجہ لمیٹڈ آپریشن یعنی محدود کارروائیوں کا ہے، جن میں میزائل حملے، بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا یا مخصوص فوجی تنصیبات کو تباہ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ دوسرا درجہ لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن یعنی محدود زمینی کارروائی کا ہے، جس میں کسی جزیرے، بندرگاہ یا محدود علاقے پر قبضہ کر کے اسے دباؤ کے لیے استعمال کرنے کا تصور شامل ہو سکتا ہے۔ تیسرا اور سب سے مشکل درجہ فل سکیل گراؤنڈ، کیا کہہ لیں کہ اس میں چڑھائی کر دینا، انٹرونشن کرنا، یعنی مکمل زمینی حملے کا جو ایک پروگرام ہو، جس کا مقصد وسیع علاقے پر قبضہ اور طویل مدتی کنٹرول حاصل کرنا۔ اب یہ ان کے منصوبے رہے ہیں۔ ہر درجے کے ساتھ خطرات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ محدود حملوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکثر دشمن کو مکمل طور پر مجبور نہیں کر پاتے، بلکہ اسے مزید سخت رد عمل پر آمادہ کر سکتے ہیں، جو کہ اب ہو رہا ہے۔ محدود زمینی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے پر قبضہ کرنا اور اسے محفوظ رکھنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ آپ قبضہ کر سکتے، اس کو محفوظ رکھ سکیں گے یا نہیں، جبکہ مکمل زمینی حملہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کر سکتا ہے جس کا اختتام بہت غیر واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے مسئلے کو صرف بحری مسئلہ سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ دراصل طاقت، جغرافیہ، معیشت اور سیاست اور جنگی ارادے کا یعنی پولیٹیکل ول جو ہوتی اس کے پیچھے، اس کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر کوئی ملک ایک ایسے مقام پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہو، یعنی ایران اگر آپ نے ہرمز پر کنٹرول رکھے جہاں سے وہ دنیا بھر میں تیل کی سپلائی روک سکتا ہے اور عالمی معیشت پر دباؤ ڈال سکتا ہے، تو اس کی طاقت صرف اس کے فوجی بجٹ سے نہیں ناپی جا سکتی۔ اسی مقام پر ایران کی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ایک اور تصور اہم ہو جاتا ہے، جسے اسٹریٹجک ڈیپتھ یعنی تصویراتی گہرائی کہا جاتا ہے۔ تصویراتی گہرائی کا مطلب یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب یہ کہ کسی ملک کے پاس بحران یا جنگ کی صورت میں کتنی جگہ، کتنے وسائل، کتنی آبادی اور کتنی صلاحیت اور کتنی پولیٹیکل ول موجود ہے کہ وہ ابتدائی نقصان برداشت کر کے بھی لڑائی جاری رکھ سکے۔ تو بعض ماہرین کے مطابق ایران کے اپنے لیے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو محدود نقصان کے بعد بھی طویل مزاحمت جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہی صورتحال ہے؟ کیا ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک طویل جنگ برداشت کر سکے؟ کیا امریکہ کے پاس ایران کو مجبور کرنے کے لیے کوئی مؤثر راستہ موجود نہیں؟ اور اگر واشنگٹن آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرے، جیسا کہ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم اس 4 حصوں پر مشتمل اسٹریٹجک تجزیے کے اگلے حصوں میں تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے اس اسٹریٹجک تجزیے کا پہلا حصہ سنا ہے۔ اگلے حصے یعنی دوسرے حصے میں ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ اگر امریکہ آپ نے ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے، ایرانی دباؤ ختم کرنے یا محدود فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کرے، تو ایران کے پاس اس کے مقابلے میں کون سے جوابی راستے موجود ہیں، اور کیوں بعض ماہرین اسے کشیدگی پر بالادستی یعنی ایسکیلیشن پر ڈومیننس جو ہے
اس کا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ اس تجزیے کے اگلے یعنی دوسرے حصے تک ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔